آج کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرے کا جو بنیادی سبب ہے اس کے اصول بیان فرمائے۔ پہلے گزر چکا کہ اصلاح معاشرہ وہ جہاد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دفعات ذکر کیے ہیں میدان جہاد کے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے صف قتال میں استقامت ہونی چاہیے، یہ استقامت کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میدان جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تیسرا دفعہ یہ بیان فرمایا کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں خیانت نہیں کرنی بلکہ امانت داری سے کام لینا، اور چوتھا دفعہ تقوی کا التزام رکھنا ہے، اور پانچواں ذکر الہی کی پابندی کرنی ہے۔ یہ 5 دفعات ذکر کیے ہیں میدان جہاد کے۔ صف میں استقامت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ادائے فرضیت میں امانت، تقوی اور ذکر کا اہتمام، اور اس کے بعد وہ امور بیان فرمائے ہیں، چند امور بیان کیے ہیں کہ یہ امور ترک جہاد کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اس کو عذر نہیں بنا کے پیش کیا جا سکتا۔ پہلی بات کہ اگر کفار میں کچھ اچھے صفات ہیں، ان کے اچھے اخلاق ہیں، اچھے کام ہیں، تو وہ ان کے مقابلے میں ترک جہاد کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کیا آپ کہیں کہ ان میں تو یہ اچھی اچھی صفات ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، تو ان کے خلاف جہاد۔ باہر کے سفر کے دوران ایک افیسر تھا، اس نے میرے سے ایک سوال کیا۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ جو اتنے خوبصورت خوبصورت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم ولا ینظر الی صورکم واموالکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ تو میں نے کہا یہ ظاہری شکل و صورت اور ظاہری حسن یہ اللہ کا معیار ہی نہیں ہے، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، دل کی صفائی۔ ایک بات۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ تو ان لوگوں میں اتنے اچھے اخلاق ہیں، انسانیت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، ہاں معاشرتی زندگی میں ان کے کچھ اخلاق ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں، تو اس کے باوجود یہ جہنم میں جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ جب اپنے ملک سے باہر کے سفر کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ویزا ہوتا ہے، آپ کا ویزا چیک کیا جاتا ہے، دوسرا آپ کا سامان ہوتا ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے، بس۔ اگر آپ کے پاس ویزا ہے، سامان چیک ہوگا، کلیئر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کلیئر نہیں ہے، کوئی ممنوع چیزیں اس میں ہیں جو قانونی طور پہ ان کے ہاں منع ہے، تو یہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ گرفتاری ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کا ویزا ہی نہیں ہے تو آپ کو جانے ہی نہیں دیا جائے گا، آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ جانے کی ٹرائی کریں، یہ ویزا ہی نہیں ہے۔ فرمائے جو صحیح عقائد ہیں یہ ویزا ہے، جو عقائد ہیں، عقائد صحیحہ اسلامی عقائد مسلمانوں کے، یہ ویزا ہے۔ اگر عقائد ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کے جانے کے کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ آپ جنت کی طرف چلے جائیں، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ جنت میں جا سکیں۔ جب ویزا ہی آپ نے نہیں لیا تو معاملہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ ہاں ویزا آپ کے پاس موجود ہے لیکن سامان کلیئر نہیں ہے،
اس کی چیکنگ ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو گرفت کر لے، وقتی طور پہ آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا اگر دنیا میں آپ نے توبہ نہ کی، اور آخر کار ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے پھر جنت بھیج دیا جائے گا. تو اعمال اچھے ہیں، اعمال کی مثال سامان کے مانند ہے، لیکن ویزا نہیں ہے، عقائد نہیں ہے. تو بات کلیئر ہو گئی. بھئی غیر مسلم کے اعمال اچھے ہیں، بڑے اچھے معاملات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ویزا ہی نہیں ان کے پاس، ان کے عقائد ہی غلط ہیں. تو پھر آپ کے اچھے اعمال یا صاف ستھرا کلیئر سامان وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا. وہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے ویزا لوگے تو پھر سامان کا معاملہ آئے گا. تو فرمایا کہ مشرکین کے بعض اچھے اعمال ترک جہاد کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ قرآن بالکل واضح کر رہا ہے. اور دوسری بات، مشرکین مکہ اگر مسجد حرام کے مجاور بھی بن جائیں وہ جہاد سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے. مسجد حرام کے مجاور ہیں تب بھی وہ جہاد سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی اپنی مساجد کو آباد کرنے کا عذر یہ جہاد کے لیے قبول، عدم جہاد کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا. کہ جی اگر ہم جہاد میں جائیں تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے یہ عذر قبول نہیں ہے. جب جہاد فرض عین ہو گئے پھر یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو مسجد کی آبادی یہ جہاد کو چھوڑنے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، یہ اس عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اگلی بات، خونی رشتہ، کوئی خاص تعلق، یہ بھی جہاد کے لیے معنی نہیں ہے. یہ خونی رشتہ ہے، باپ بیٹا ہے، مقابلے میں ہے، یہ جہاد کے لیے معنی نہیں ہے. اصل تو عقیدہ ہے، دین ہے، بنیاد. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ایک دن بیٹھے تو اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان فلاں میدان میں آپ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، چاہتا تو ایک وار سے سل اڑا دیتا، لیکن بس وہ محبت پدری رکاوٹ بن گئی، میں نے ایسے کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عبد الرحمن اگر اس وقت جب تو میرے محبوب کی دشمنوں کے صفوں میں تھا میرے تلوار کے زد میں آتا تو میں ایک لمحے بھی توقف نہ کرتا، تیرا سر اڑا دیتا. تو خونی رشتہ بھی معنی نہیں ہے جہاد کے لیے. فرمایا جب تو میرے محبوب کی دشمنوں کے صفوں میں تھا اور میرے زد میں آتا کبھی نہ چھوڑتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ یہ اصلاح معاشرے کے بنیادی سبب اور بنیادی رکن ہوئے. تو یہ دفعات ذکر کیے ہیں میدان جہاد کے، اس کو آپ ہر جگہ اس کی تطبیق کر سکتے ہیں. آپ دین کی کسی میدان میں کام کر رہے ہیں، آپ انہی اصولوں کو اپنا لیں، اپنے اندر استقامت پیدا کریں، اتباع رسول پیدا کریں، خیانت سے بچیں، امانت داری پیدا کریں، تقوی اور ذکر کا التزام کریں. تو دین کے جس میدان میں بھی آپ کام کریں گے ان اصولوں کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ قرآن کی سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.